اختراع کر دیا اہل افراد میں چیک تقسیم۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا پہلے سال 50,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف ہے۔ 300 ارب روپے کی خطی رقم منصوبے کے لیے مختص کی۔ 5، 7 اور 10 مرحلے کے گھروں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بینکوں کے ذریعے گھر قرضوں کی فراہمی شروع کر دی۔ قرضے کا مارک اپ صرف 5% مقرر ہے۔ 1 کروڑ روپے تک قرضہ حاصل کرنے کی سہولت دی گئی۔ اگلے 10 سال مارکیٹ ریٹ پر ادائیگی ہوگی۔ اطلاق چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ ریاست یا کسی حکومت کے لیے عام آدمی کو چھت کی فراہمی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ گھر ہو تو اپنا اسکیم کے ایران کے پیچھے بے پناہ محنت اور ارک ریزی شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے حامد خان کے ذریعے درخواست دائر کی۔ موقف اختیار کیا کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کے منافی ہے۔ اس عمل میں شفافیت کا فقدان ہے۔ ججز ٹرانسفر کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ درخواست میں وفاق اور جوڈیشل کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی خام تیل 8% اضافے سے $124 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل $109 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکامی پر امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں غیر یقینی صورتحال پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ دوران کاروبار 4,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,61,000 پوائنٹ سے نیچے آ گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,65,000 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ایران کے خلاف نئے ممکنہ حملوں کے منصوبے۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کو امید ہے اس سے ایران مذاکرات کی میز پر زیادہ لچک دکھانے پر آمادہ ہوگا۔ ہرمز کے ایک حصے کا کنٹرول حاصل کر کے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھولنے کا منصوبہ۔ خصوصی افواج بھیج کر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر حاصل کرنے کی بھی تجویز۔ جوہری مذاکرات سے پہلے ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ جوہری معاہدے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ہے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران کے ساتھ مذاکرات صرف فون پر ہوں گے۔ انہیں بس اتنا کہوں گا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ بار بار 18 گھنٹے کا سفر نہیں ہو سکتا۔ روسی صدر کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر بات ہوئی۔ پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ ہم نے ایران کی فضائیہ کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی۔ ایرانی معیشت سخت مشکلات کا شکار ہے۔ کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر آبنائے ہرمز کا ایک نقشہ شیئر کرتے ہوئے اسے نئے نام آبنائے ٹرمپ سے منسوب کر دیا۔ ناکہ بندی کے اصرار نے تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچا دی۔ اگلا پڑاؤ $140 فی بیرل ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ پر طنز۔ کہا ٹرمپ کے دعووں کے باوجود 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں نہیں پھٹا۔ ہم مدت کو 30 دن بڑھا کر کنویں کی صورتحال براہ راست نشر کر سکتے ہیں۔ ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں حالیہ تنازع کا حل جنگ میں نہیں، سفارت کاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی نے کہا کہ ایران جلد اپنے دشمنوں کا سامنا ایک ایسے ہتھیار سے کرے گا جو بالکل ان کے برابر میں موجود ہوگا۔ امید ہے کہ اس ہتھیار کو دیکھ کر امریکی حکام کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی کانگریس کا وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ ہاؤس آرمڈ فورسز کے کمیٹی کے سامنے وزیر جنگ کو تلخ سوالات کا سامنا۔ صدر ٹرمپ کی نامناسب اور مضحکہ خیز پوسٹوں پر ایک رکن نے سوال کیا کہ کیا ٹرمپ ذہنی طور پر کمانڈر ان چیف ہونے کے لیے فٹ ہیں۔ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کیا آپ نے یہی سوال جو بائیڈن سے پوچھا تھا، جنہیں بولنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو ایران جنگ میں سے بڑا چیلنج کانگریس ارکان کی مخالفت کا ہے۔ ایک رکن نے کہا ایران سے جنگ امریکہ کو خود لگایا گیا زخم ثابت ہو رہا ہے۔ وزیر جنگ نے کہا کہ ایسی باتیں امریکی مخالفین کو پروپیگنڈے کا مواد فراہم کریں گی۔ ٹرمپ سے نفرت نے آپ کو اندھا کر دیا۔ اسکول پر حملے میں طالبات کی اموات کے سوال پر وزیر جنگ نے کہا تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ تاہم اب تک اس درخواست سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔
सेंट्रल कमांड का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है, जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज परवाज कर सकता है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जिराल्ड फोर्ड को मशरिक वसत से निकालने की इत्तला। ईरानी परचमबरदार कंटेनर शिप तोसाका के अमले के 6 अरकान रिहा। 22 अरकान अब तक जेर हिरासत है। ईरानी मीडिया का दावा, चंद रोज कबल अमेरिका ने इस बहरी जहाज पर कब्जा करके अमले को जरकमाल बना लिया था। आर्मी मेरीन डेटा के मुताबिक MV तोसाका कंटेनर शिप है जो ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह 6 बजे मेयर कराची के हमराज यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। FWO हुकाम के मंसूबे की रफ्तार, मेयार और तकमील पर ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची, MD वाटर बोर्ड समेत दीगर आला अफसरान भी वजीर आला के हमरा थे। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची के अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुनफरिद अंदाज। ट्रैक ट्राली में बैठकर गोलड़ा से रावलपिंडी तक ट्रैक का मुआयना किया। DS रावलपिंडी के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। वजीर रेलवे की मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मजीद मुतहरिक रहने और निगरानी मौसर बनाने की हिदायत। कहा, ट्रैक की हालत और ऑपरेशनल अमूर समझने के लिए खुद ट्रैक ट्राली में सफर किया। जमीनी हकायक जानने के लिए फील्ड विजिट नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शामिलाती अराजी के इंतकालात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। महकमे माल के एलानिये के मुताबिक किसी फर्द को शामिलात जमीन मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवामी मुश्तरका अराजी को किसी फर्द के नाम मुंतकिल करने पर मुतल्लिका रेवेन्यू अफसर या एहलकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुशा बीबी से मुलाकात के लिए बेटी मुबशरा की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क दिए कि जेल हुकाम से आज या कल रुजू कर ले। पीर को केस पर नंबर लगने के बाद उसे सुना जाएगा। सेनेट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना। PTI क़यादत की खामोशी मायूस कुन करार। सेनेट के उम्मीदवार इरफान सलीम का पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के नाम खत। लिखा, इलेक्शन कमीशन का हुक्म इम्तना पिशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। मेरी नामजदगी पार्टी का बाज़ाब्ता फैसला था, कोई एहसान नहीं। गैर आईनी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात या समझौता नहीं करूंगा। बानी चेयरमैन के विजन और 24 साल सियासी जदोजहद पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।